الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی یعنی اپنا وطن چھوڑا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی اولئک هم المؤمنون حقا یہی وہ سچے مومن ہیں پکے مومن ہیں لہم مغفرہ ان کے لیے بخشش ہے ورزق کریم اور عمدہ رزق ہے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے علی، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس محفل و مجلس میں قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت کلام سے 10ویں پارے میں سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک ٹکڑا، ایک حصہ، وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ،
ان کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں گزارشات معروضات عرض کروں گا۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی جس پروردگار نے اتنی توفیق بخش دی ہے کہ آپ کے سامنے حاضری ہو گئی، وہ ضرور یہ توفیق بھی بخش دے گا کہ محض اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر وہ کلمات، وہ باتیں زبان سے نکلوا دے جو میرے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی کامیابی کا زینہ بن جائیں، ہدایت کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں، اور ہم لوگ اصل حق تک، صحیح بات تک پہنچ جائیں جو آج کے پرفتن دور میں ڈھونڈنا اور اس تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ پچھلے جمعے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت اور ان کی شہادت، اس کا تذکرہ آپ نے سن لیا تھا۔ تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت کے کچھ احوال، کچھ کونے، کچھ گوشے اور کچھ حصے آپ کو سنانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی ہے اور جن لوگوں کو اپنے حلقہ درس میں شامل کیا ہے اور جو آپ کے قرب و جوار میں تھے، وہ لوگ بے مثال، اعلیٰ اور عرفہ لوگ تھے۔ ان کی نظیر، ان کی مثال نہ پہلے لوگوں میں ہے اور نہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں ہوگی۔ ان میں ہر فرد وہ روشن ستارہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے بھی پیچھے چلو گے تمہیں منزل مراد مل جائے گی، تمہیں وہ ٹھکانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دکھایا، اس منزل تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اس کی سند پر جرح ہونے کے باوجود بھی یہ قرآن کے متن سے مطابقت رکھتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اہتدوا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں تو کیسے ایمان لانا ہوگا؟ بمثل ما آمنتم بہ، جس طرح تم صحابہ ایمان لائے ہو ان کا ایمان ایسے ہوا، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ قرآن کا اس آیت کی سمجھو تشریح ہو رہی ہے کہ صحابہ روشن ستارے ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ ان میں سے بعض کی روشنی زیادہ ہے اور بعض کی روشنی کم ہے۔ آسمان دنیا پہ جب دیکھو گے نا رات کے وقت تو کچھ ستارے آپ کو نظر آئیں گے، وہ ایک لائن میں ہیں اور وہ زیادہ باقیوں کی نسبت روشن ہیں۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو زیادہ واضح نظر آئیں گے، یہاں گرد و غبار اور یہ اشیاء، یہ چیزیں، اس کی وجہ سے وہ دیکھنا ذرا مشکل ہے، لیکن دیہاتوں میں جائیں تو یہ چیزیں تمہیں واضح آسمانوں پہ، کچھ ستارے بڑے روشن زیادہ اور کچھ کم روشن ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جو زیادہ روشن ہے وہ تو ستارہ ہے اور جو کم روشن ہے وہ ستارہ نہیں ہے۔ ہیں سارے کے سارے ستارے، کچھ روشنی میں زیادہ ہیں اور کچھ روشنی میں کم ہیں۔ ہیں نبی کے سب اصحاب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر طفیل ابن عمر دوسی تک، انس ابن مالک تک اور بڑے بڑے صحابہ، ان سب تک اول سے لے کے آخر تک جس کو بھی دیکھو گے وہ ہدایت کا ایک مرکز اور مینار اور روشنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت ان کی باکمال تربیت کی، جب یہ ستارے ایمان کی روشنی لے کر جگمگائے، انہوں نے پھر پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ پھر اپنے ہوں، اپنوں کو تو قدر نہیں نہ ہوتی، بیگانے زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ اپنوں کو تو پتہ ہے فری میں ملے ہیں، مفت میں ملے ہیں، اپنوں کے پاس تو تبرع کے علاوہ، بکواسات کے علاوہ، صحابہ پر تنقید و تنقیص کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور نبی کے یاروں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں۔ یا تو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، کافر کھلے کہو ہم کافر ہیں، پھر جو مرضی بکواس کرو، اور اگر نبی کے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو، نبی کا امتی بھی کہو اور نبی کے شاگردوں کے اوپر بکواس بھی کرو، تو وہ دراصل فرق تو وہاں نکلے گا جا کے، نبی کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، نبی کے شاگردوں کو کہنا دراصل کس پر الزام رکھنا ہے؟ استاذ پر رکھنا ہے، معلم پر رکھنا ہے۔ اس معلم نے ان کی تربیت درست نہیں کی، یہ دنیا کے معاذ اللہ دنیا کے اقتدار کے بھوکے تھے، یہ آپس میں لڑتے تھے، یہ تربیت کی ہے۔ نبی کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لوگوں نے جینے نہیں دینا، تو نبی کے اصحاب کو، یاروں کو تحت مشق بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کچھ اس انداز سے کی کہ رہتی دنیا 14 صدیاں گزر چکی ہیں، تب بھی غیر مسلم
آج بھی ان کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جو نظام انہوں نے وضع کیا ہے حکومت کا، روئے زمین پر وہ نظام کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی مغرب میں جائیں، یورپ میں جائیں، عمر لاز موجود ہیں۔ بچوں کی وظیفے لگا دینا، بوڑھوں کے وظیفے لگا دینا، بے روزگاروں کے وظیفے لگا دینا، اور بھی کتنے قوانین سارے، وہ سارے کے سارے گھر سے نہیں لے کے آئے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھ کر پھر وہ لے کر اور انہیں اپنے ملک میں نافذ کیا۔ ان قوانین کی وجہ سے آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں یورپ اچھا ہے، امریکہ اچھا ہے، برطانیہ اچھا ہے۔ یہ قوانین جو اسلامی ہیں اگر یہ ان سے نکل جائیں، چاند ایک لیے ہیں انہوں نے، وہ ان سے نکال دیے جائیں، ان کے پلے میں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ برملا یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لیں، کسی دکان کے اوپر لیں تو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اور جو چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہے وہ چیز باہر لکھی ہوتی ہے۔ یہ وہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ تمہارے اسلام نے تمہیں دی ہے، پر ہم نے وصول نہیں کی۔ ہمیں تو انگریز پسند ہے، ہم تو ان کی باتیں لیتے ہیں، ہمیں تو اسلام نے باتیں بتائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر سچ بولنے والا جو کہہ رہا ہے وہ چیز دے رہا ہے، جو چیز دے رہا ہے وہ درست دے رہا ہے۔ التاجر الصدوق، سچ بولنے والے تاجر، صرف سچ نہیں، الامین، امانت والا بھی ہے، بے ایمان نہیں ہے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، لوگوں کو 2 نمبر مال نہیں دیتا، لوگوں کو 10 نمبر مال نہیں دیتا، لوگوں کو مال 20 نمبر دے کے قیمت 1 نمبر کی وصول کرنا، یہ امین نہیں ہے۔ فرمایا وہ تاجر جو سچ بولے اور امانت والا ہو، وہ کہاں ہوگا قیامت کے دن؟ مع النبیین، جہاں نبی کھڑے ہوں گے، جو لائن نبیوں کی ہے، آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں وہ لائن ہے اللہ اس تاجر کو بھی اس لائن میں لے آئیں گے۔ آ جا یہاں پہ، شہیدوں کی لائن میں لے آئیں گے، صدیقین کی لائن میں لے آئیں گے، اس لائن میں تو آ جا، تیرا مقام بڑا اونچا ہے، تو نے وہ کام کیے ہیں جو کام نبیوں کے ہیں، اس لیے یہ اسلام نے تمہیں دیا تھا۔ پر ہم مسلمانوں نے اس کے برعکس بولا، کیا؟ او جی دکانداری نہیں چلتی جدو بندہ جھوٹ نہ مارے، اور سچ بولنا نہ دکانداری نہیں چلتی، یہ ہم لوگوں نے مشہور کیا۔ مغرب سچ بولے، اس کی دکانداری چلے، اس کی تجارت چلے، اس کا کاروبار چلے۔ ہم سچ بولیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو، تو کچھ سوچو اور سمجھو فرق کہاں لگ گیا ہے۔ فرق یہاں لگا ہوا ہے کہ ہماری گھٹی کے اندر، خمیر کے اندر دھوکہ ڈال دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دھوکے سے جو مال کمایا جائے گا، جتنا مرضی آ جائے، بس مال لینا ہے، مال کمانا ہے، سچ بولو جھوٹ بولو، بس کسی طریقے سے مال نکلنا چاہیے۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس مال کو بیچا جائے قسم اٹھا کے، جس مال کو بیچا جائے قسم اٹھا کے
کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا ہے، اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا ہے، میں اتنے کا لے کے آیا، مجھے اتنے کا پڑا ہے۔ فرمایا مال تو بک جاتا ہے پر اللہ اس میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب دیکھ لو نا، کما کے لاتے ہیں روزانہ کتنے پیسے، صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھ کے کما کے لے کے آتے ہیں، پھر بھی رات کو ہم یہی کر رہے، مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، صبح پھر بھی مر گئے مر گئے، زبان پہ مر گئے ہی مر گئے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں اور وہ پچ نہیں رہا، وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا اپنے اعمال پہ غور کیجئے کہ کہاں فرق لگ گیا ہے۔ ہم اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں، ہم صحیح لوگوں کے ساتھ صحیح پیش آ رہے ہیں، اگر یہ معاملے کر لو تو پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس طرح اترتی ہیں۔ یہی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کی تھی۔ ان کی تجارتیں بھی بے مثال تھی، ان کی دنیا داری بھی بے مثال تھی، ان کا دین بھی بے مثال تھا، ان کی طرز حکمرانی بھی اعلیٰ اور بے مثال تھی۔ دنیا رہتی دنیا تک لوگ آئیں گے ضد اور تعصب سے بالائے طاق ہوتے ہوئے، جب بھی وہ سیرت دیکھیں گے ان خلفاء کی تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، خدا کی قسم روئے زمین پر اس سے زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا جو مخلوق کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور وہ تربیت کا حصہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کزن لگتے ہیں، چچا کے بیٹے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا ہیں اور 6 پھوپھیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ اسلام لائے ہیں، اور باقی ابو لہب علل اعلان نبی کے مقابلے میں، علل اعلان، اور سیدنا ابو طالب جو حضرت علی المرتضی کے والد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی خدمت اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیویئر، تعلق، واسطہ اور آپ کے ساتھ ان کا رشتہ ناتا اس قدر پیارا تھا، اس قدر پیارا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا، اسلام میں تو تول ہوتا ہے ایمان کا، رشتہ داریاں سب بعد میں۔ جو تول ایمان کے تول میں تل جائے، وہ بلال حبشی بھی ہو تو وہ جنت کی بہاروں کے مزے لیتا ہے، وہ سلیمان فارسی ہو، وہ صہیب رومی ہو، وہ عمار ہو، وہ یاسر ہو، وہ زنیرہ ہو، وہ سمیہ ہو، مرد ہوں یا بیبیاں ہوں، جن کو لوگ عام اعتبار سے یہ سمجھتے تھے یہ غریب غربا ہیں، یہ عام لوگ ہیں، لیکن ان کی جنت کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ دل میرا بھی چاہتا ہے کہ جتنی خدمات اور جتنی محبتیں اور جتنی عقیدتیں
نبی کے اس چچا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ دل میرا بھی چاہتا ہے میں بھی ان کے جنت کے تذکرے کروں، میں بھی ان کے ایمان کے تذکرے کروں، پر میں مجبور ہوں کہ مجھے جو قرآن و حدیث سے سمجھ آ رہا ہے، مجھے جو صحیح ذرائع سے بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے۔ میرے مرشد روتے ہوئے چلے گئے اور ابو طالب نبی کے چچا کا یہی بیان تھا، بھتیجے تو بھی سچا ہے اور تیرا دین بھی سچا ہے، پر بھتیجے یہ لوگ میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، ابو جہل یہ باقی سارے بیٹھے ہیں، بھتیجے اگر میں اب کلمہ پڑھا نا، اب میں نے اسلام قبول کیا نا، یہ سارے بعد میں یہ کہیں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے اسلام قبول کر گیا ہے، میں بھتیجے اسی حالت میں جاؤں گا جیسے تھا۔ نبی علیہ السلام زاروں قطار رو رہے تھے۔ جس کے ساتھ محبتیں ہوں، جس کے ساتھ پیار اور عقیدت ہو، جس پر بندہ جان چھڑکتا ہو، تو پھر حال تو یہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس سے بھی محبت اور عقیدت رکھیں، یہ محبت اور عقیدت اپنی جگہ ہے، آپ انہیں تحائف دیتے ہیں، دنیا کا مال دیتے ہیں، کوئی اور چیز دنیا کی دے دیتے ہیں، یہ آپ کی عقیدت محبت کا ایک حصہ ہے، پر یہ کچھ بھی نہیں۔ جس کے ساتھ محبت و عقیدت رکھو، کوشش کرو کہ اسے جنت کا راستہ مل جائے، یہ تمہاری محبت کا اصل حق ہے۔ اگر تم ویسے ہی اس سے محبتیں کرتے رہے، لین دین کی محبتیں، پیسوں کی محبتیں، پھر یہ دنیا داری کی ہیں۔ جس سے حقیقی محبت ہو اسے بندہ عام تحفہ دیتا ہے یا خاص تحفہ؟ خاص۔ اور دنیا کا سب سے خاص تحفہ ہے ایمان، اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رفقا، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، ان کے ساتھ بیٹھو تو انہیں مسئلہ توحید سمجھاؤ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھاؤ، تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ جب ہم لوگ قبروں کے سجدے کرتے ہیں، زندوں کے سجدے کرتے ہیں، مردوں کے سجدے کرتے ہیں، جانوروں کے سجدے کرتے ہیں، وہ سجدوں کے لائق نہیں ہے، جو انہیں بنانے والا ہے وہ سجدوں کے لائق ہے۔ یہ انہیں سبق پڑھاؤ تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کوئی کسی جگہ گرا ہے۔ اب جاؤ نا مزارات کی حالتیں دیکھو، ان اولیاء اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی کہ ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرو، ان اولیاء اللہ نے تو یہی کہا ہے کس کا سجدہ کرو؟ جو سچا ولی ہے، جو اللہ کا سچا ولی ہے، وہ کب کہہ سکتا ہے میرا سجدہ کر؟ جب نبی نہیں کہہ سکتے میرا سجدہ کرو تو پھر اور کون کہہ سکتا ہے میرا سجدہ کرو؟ یاد رکھو، اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا سجدہ کرو یا میری پکار کرو یا میرے قبر پہ آ کے یہاں چادریں چڑھاؤ یا چراغ روشن کرو۔ وہ کبھی یہ تعلیمات نہیں دے کے گئے، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے ذمے یہ باتیں لگا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے اپنے چچا کی اولاد جو زیادہ تھی، حضرت ابو طالب غریب تھے، خاندان کے بڑے تھے، بنو ہاشم میں تھے، غریب تھے، اولاد زیادہ تھی۔ پھر یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے چچا سے درخواست کی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میری کفالت میں دے دیجیے، میں جانوں اور علی جانے۔
آپ حضرت علی المرتضیٰ سے 30 سال بڑے تھے. حضرت علی المرتضیٰ 30 سال چھوٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سپرد لیا، اور حضرت جعفر طیار، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سپرد کر دیا، یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا. وہ کفالت کرتے. یوں سمجھو 2 بچوں کا بوجھ کفالت کا کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں مکے والے لوگوں کی بکریاں چرا کے نا، یہ جہاں اب محل بنا ہے نا، محل اور شاہی محل بنا ہوا ہے بالکل بیت اللہ کے سامنے جو ٹاور ہے، یہاں بڑا ایک پہاڑ تھا جسے کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس کو گرا کے لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں اندر. یہاں بالکل ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گہری جگہ تھی، یہاں بکریاں چرایا کرتے تھے مکے والوں کی. اور وہ کچھ دے دیا کرتے تھے تو آپ اپنے چچا کے گھر میں لے آیا کرتے تھے، اور ان کی روزی رزق کا سلسلہ یوں کیا کرتے تھے، یعنی اپنے چچا پہ بوجھ نہیں بنے بلکہ اپنے چچا کے خاندان کے کفیل بن گئے، کفالت کر رہے ہیں. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسلمان تھی، والد نہیں مسلمان ہوئے تھے لیکن یہ مسلمان تھی. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان بھی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار تھی. بڑا محبت، بڑا پیار اپنے بھتیجے سے تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے دن نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی کیں اور بڑے زار و قطار روتے تھے، بہت یاد کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں میرے چچا کے بعد، میرے چچا ابو طالب کے بعد اسباب کی دنیا میں کسی نے میرا ساتھ دیا ہے نا تو یہ میری چچی ہے فاطمہ بنت اسد. اور مومنہ تھی، ایمان والی عورت تھی. نبی علیہ السلام ان کے پاس اکثر اوقات جب مکے میں تھے تو جایا کرتے تھے. آپ کا بڑا ہی محبت و عقیدت کا رشتہ تھا. مکے میں ہی ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب مکے میں ہی فوت ہو گئے اور والدہ بھی فوت ہو گئے. یہ نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی جس کا والد بھی اور جس کی والدہ بھی قریش میں، بنو ہاشم میں، سادات میں ہو، اسے نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. ماں والوں بھی سیدے تے پیو والوں بھی سیدے. انہاں دوواں دا یعنی سمجھو یہ دونوں اگر ہوں، باپ بھی سادات میں سے ہو، ماں بھی سادات میں سے ہو، تو اسے عربی میں کہتے ہیں نجیب الطرفین. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نجیب الطرفین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت یوں فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ رکھا کرتے تھے اور انہیں سمجھایا کرتے تھے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے اور اس سے منع کر رہی ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے کس کی؟
بچے کی، اور بچہ بھی عام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن بھی ہیں اور ان کے والد کے احسانات بھی ہیں، ان کی والدہ کے احسانات بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ساری چیزیں زاہد، عابد، شجاع اور عالم، علم، عمل، ہر صفات اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں رکھی تھی، اور یوں عکس نظر آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت کا اثر یوں نظر آ رہا ہے۔ چھوٹی عمر میں تھے، 10 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا۔ انہوں نے چھوٹے سے کمزور پتلے سے تھے اور آنکھوں کی بیماری بھی تھی، آنکھیں اکثر خراب رہا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن دیکھا آپ وہی کچھ تلاوت کر رہے ہیں، پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا یہ رب کا پیغام ہے، یہ اس کا میسج ہے، اور اسے جو بھی مان لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ علی تو بھی مان لے؟ فرمایا ہاں ضرور مانوں گا، ضرور مانوں گا، پر والد سے پوچھوں گا۔ پھر فرمایا ہاں ضرور پوچھ لے والد سے۔ اپنے والد کے پاس گئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں اسلام قبول کر، جو وحی مجھ پہ آتی ہے اسے مان لے، اور جو میں اللہ کا نبی ہوں آخری سے تسلیم دل و جان سے کر لے۔ کیا مان لوں؟ باپ ہے۔ باپ نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں کہے گا۔ جو حقیقت حال معلوم تھی وہ تو زبان پہ ہی ہوتی ہے نا، بندہ بے شک مانے یا نہ مانے، لیکن فوراً کہا بیٹا مان جا، اسلام لے آ، کیونکہ وہ بندہ خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ آپ کی خدمت میں آتا تھا، ملتا تھا، چلا جاتا تھا، وہ ایک یہودی تھا مدینے میں، اس کا بچہ تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کافی وقت ہو رہا ہے اور وہ آ نہیں رہا، تو آپ جس کو پتہ لگتا تو آپ اس کے گھر میں چلے جاتے پتہ لینے کے لیے۔ آپ گھر میں گئے، اس کے نزع کی کیفیات تھیں، آخری لمحات تھے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا پڑھ لے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس سے بولا تو نہیں جا رہا تھا، وہ کیفیات بڑی عجیب ہوتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے میرے مولا، اے میرے رب، میری مدد کر موت کی تلخیوں میں، موت کی تلخیاں بڑی سخت ہیں، میرے مولا میری مدد کرنا اس میں۔ اب یہ وہ کیفیات تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، بولے تو جا نہیں رہا تھا، دیکھنے لگ گیا اپنے باپ کی طرف، کیا کروں؟ باپ نے کہا
ابو القاسم کی بات مان لے، جو ابو القاسم کہہ رہا ہے مان لے، رسول اللہ کی یہ کوئی نیت تھی، فوراً آپ کہتے گئے اور اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر کچھ لمحات کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عملہ قلیل لیکن اجرہ کثیر، اے عمل تے یہ دے بڑے تھوڑے نے، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ روزے رکھے، نہ کوئی حج صدقہ زکوٰۃ، نہ کوئی قرآن دی تعلیم، نہ کچھ اور، لیکن عملہ قلیل، عمل بڑے تھوڑے نے، ولیکن اجرہ کثیر، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، موقع نہیں ملا اسے، اللہ نے اسی کے صلے میں اس کی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور اب اس کو لے چلو، اس کا والد وہ یہودی ہے، وہ اس کا وارث نہیں ہے، کافر کبھی بھی مسلمان کا وارث نہیں ہوا کرتا، اس کی تدفین مسلمان کریں گے اور مسلمان ہی اس کا جنازہ پڑھیں گے اور مسلمان ہی اس کے وارث ہیں، کافر اس کا وارث نہیں ہے۔ بعض اوقات کبھی ایسا موقع آتا ہے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے تو اگلا فوراً جواب میں کہہ دیتا ہے مان لے اس کی بات۔ یہی بات ان کے والد نے بھی کہی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، آپ کو نبی مان لیا، اسلام کو دین مان لیا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا۔ حکم آ گیا نا قرآن مجید میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اب آرام کا وقت نہیں، اب کھڑے ہو جائیے، فانذر، اب لوگوں کو ڈرانا ہے۔ کس سے ڈرانا ہے میرے مولا؟ فرمایا ڈرانا انہیں ہے جہنم کی آگ سے۔ اور کس کے ساتھ انہیں ڈرانا ہے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، میرے نبی نے نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ، اور انہیں جو ڈرنے والا ہے اسے قرآن کے ساتھ ڈراوا دیجئے۔ اب حکم آیا میرے نبی آپ کو ہم نے بنا کے بھیجا، ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میرے نبی ہم نے ساری کائنات کے لیے، یورپ کے لیے بھی، مغرب کے لیے بھی، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، ساری کائنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا، اور آپ کو دو صفات دی ہیں، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتلائیے ان اعمال سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے دے گا، اور بتلائیے لوگوں کو ان اعمال کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب وہ ناراض ہو جائے تو آگ کا ٹھکانہ ملتا ہے۔ یہ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب رسول اللہ کو حکم آیا
میرے نبی کھڑے ہو جائیے، فَأَنذِرْ، میرے نبی ڈرائیے۔ کیسے ڈراؤں میرے مولا، کیسے ڈراؤں، کیا صدا دوں میرے مولا؟ سورہ مدثر میں فرمایا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرے نبی سب سے پہلے اعلان کر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے کوئی بھی بڑا نہیں، نہ طاقت میں، نہ کمالات میں، نہ روزی رزق دینے میں، نہ مشکل کشائیوں میں، نہ حاجت روائیوں میں، نہ نفع اور نقصان میں، نہ صحتوں اور بیماریوں میں، کوئی بھی ایسا نہیں، وہ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ ندا دی تو فرمایا میرے نبی کام شروع کہاں سے کرنا ہے، کن سے کرنا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ انذر عشیرتک الاقربین، میرے نبی سب سے پہلے جو دعوت کا آغاز کرنا ہے وہ عشیرہ، رشتہ دار، اقربین، قریبی رشتہ دار، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو، چچا کو، ماموں خالہ، یہ قریبی رشتہ دار ہیں میرے نبی، ان کو سب سے پہلے دعوت توحید کا پیغام دیجئے، جو آپ نے صفا پہاڑی پہ اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ تفلحو، جو یہ صدا دی تھی، یہ لات، منات، عزا، حبل، الہ اور معبود نہیں، یہ حاجتوں کے لائق نہیں، یہ نظروں کے لائق نہیں، نظروں کے لائق صرف ذات اللہ کی ہے۔ میرے نبی یہی صدا جو آپ نے دی ہے، اب اپنوں کو بلا لیجئے، گھر میں بلائیے اور انہیں یہ پیغام دیجئے دعوت توحید کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا اہتمام کیا، یہ سنت ہے، لوکاں واسطے نہیں، مولویاں واسطے بھی ہے، کیونکہ مولویاں سبق یہی پڑھیا ہوندا ہے جدو بھی کھوانا ہے کسے نہیں کھوانا ہے، اسا نہیں کھوانا، نہیں بھائی، لوگ آئیں، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، ضرور خدمت خاطر اور تواضع کرو، یہ سنت پیغمبری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، سارے سرداران، ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی ہیں، عتبہ اور شیبہ اور ولید یہ بھی ہیں، عبد یالیل، امیہ اور ابی یہ بھی ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے سردار اور چودھری سارے بلا لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت گزاری کے بعد انہیں کہا میرا ساتھ دو تم لوگ جو میں دین لے کے آیا ہوں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے، لا الہ الا انا فاعبدون، صرف اور صرف میری عبادت، میری پکار صرف یہ کرنی ہے، اور کسی کو نہیں پکارنا، یہ میرے رب کا حکم ہے، لہذا حکم کو مان لو، اس میں تمہاری نجات ہے۔ آپ نے جب پہلی بار صدا لگائی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا، خاموش ہیں۔ اسی اثنا میں وہ بچہ
جسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جائیے، مجھے تو ضرورت ان لوگوں کی ہے جو یہ اب آئے ہیں، علی تو پہلے ہی میرا ماننے والا ہے۔ پر علی المرتضیٰ کے ذہن میں کوئی اور بات چل رہی ہے، بات یہ میرا محبوب صدا لگائے، آواز لگائے اور کوئی کھڑا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، پر میں تو نبی کا خالص ماننے والا ہوں، اور یہ تو باشعور ہیں، عقل والے ہیں، سردار ہیں، فیصلے کرنے والے ہیں، پر انہیں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو 10 سال کے بچے کو بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، کبھی بھی کسی موحد کا موازنہ ان دنیا داروں کے بڑے، کوئی ڈاکٹر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی پروفیسر، کوئی فلاں اور وہ شرک کرنے والا ہو، ان کا موازنہ نہ کرنا۔ موحد اللہ کی پوجا کرنے والا، رب کے سامنے جھکنے والا، رب سے فریادیں کرنے والا اور نبی کی سنت پہ چلنے والا، وہ غریب بندہ بھی ہو، وہ سکول میں پڑھا ہوا بھی نہ ہو، وہ کالج میں پڑھا ہوا بھی نہ ہو، اسے مسئلہ توحید سمجھ آ جائے، وہ باقی مخلوق سے افضل ہے، وہ باقی مخلوق سے اعلیٰ ہے، اور باقی مخلوق جتنی ترقیاں کر جائے، کوئی کہاں جھک رہا ہے، کوئی کہاں جھک رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی ہے۔ پہلی بار بھی حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری بار بھی آپ نے صدا دی ہے، پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور تیسری بار بھی آپ نے کہا، تب بھی حضرت علی المرتضیٰ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سے جواب نہیں آ رہا جن سے آپ جواب چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیسے مان لیں؟ کوئی ڈیرا، یہی ہے نا رولا آج بھی، او جی نمائندہ کنج بنا لئیے، تساں ساڈے نال تھانے جانا ہے چوری دے کیس وچ، بدکاری دے کیس وچ، ساڈے بندے چھڑانے نے، منشیات دے کیس وچ کوئی نہیں، تانوں کتھے ووٹ دئیے؟ کوئی ڈیرا دسو، چودھریاں دا تے ڈیرا ہے وے، نواباں دا تے ڈیرا ہے وے، اے باقیاں دا ڈیرے ہے نے، تواڈے ڈیرا کتھے وے؟ کوئی نہیں، ڈیرا کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، بندے اگے پیچھے کوئی نہیں، کوئی بندوقاں کوئی نہیں، کوئی گڈیاں کوئی نہیں، اگے آئے نے ووٹ دیو، تانوں کتھے ووٹ دینا ہے؟ ووٹ تے انہاں نوں دینا ہے نا۔ یہی کہنے لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیرا کہاں ہے تیرا؟ زمین کہاں ہے تیری؟ اور لوگ کہاں ہیں یہ غریب غربا؟ باقی لوگ کہاں ہیں تیرے؟ کوئی نہیں۔ ہم تجھے مان لیں، ہم تو خود سردار ہیں، ہماری تو خود زمینیں ہیں، ہم سے تو لوگ فیصلے کرواتے ہیں، اور ہمارے تو ڈیرے ہیں، لوگ ان پہ آتے ہیں، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیسے مان جائیں؟ وہ ایمان کو تولنے لگے ہیں دنیا کے ترازو میں، حالانکہ ایمان دنیا کے ترازو میں نہیں تولا جاتا، ایمان تو دل کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم
ولا الی صورکم، اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کدے کول کروڑ روپے آوے، کدے کول 2 کروڑ ہے، کدے کول 1 ارب ہے، کدے کول 10 خرب ہے، رب مالوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ ولا الی صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ یہ بڑا حسین و جمیل ہے، یہ بڑے قد بت والا ہے، یہ بڑے جاہ و جلال والا ہے، اللہ اس سے بھی نہیں دیکھتا۔ رب کسے دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر اس دل میں ایمان کی دولت ہے تو غریب بھی ہوا سب سے زیادہ امیر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، تنہا حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے، آزاد بالغ مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پہ ہیں اسلام قبول کرنے میں۔ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن نے جو اعلان کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جو گروہ بعد میں آئے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی نیکی میں کی ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، مہاجرین اور انصار کو فالو کیا ہے۔ فرمایا میں سب کے بارے میں اعلان کرتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ سابقون میں حضرت علی المرتضیٰ آگے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ صرف راضی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے ساتھ رب نے جنتوں کے وعدے کر دیے ہیں، جنتیں میں انہیں دوں گا، میں نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لہذا پہلے ایمان لانے والے بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ سابقون الاولون میں آگے ہیں، سبقت کرنے والوں میں آگے ہیں، پہل کرنے والوں میں آ چکے ہوئے ہیں۔ صرف سبقت نہیں، نبی پر اپنی جان بھی فدا کرنے والوں میں بھی پہلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آ گیا، آپ دوپہر کے وقت تپتی اور دھوپ میں آپ اکیلے تنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں، اور آپ نے دستک دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے، اللہ کے نبی آپ پر ابو بکر کے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ میرے دروازے میں آگے ہیں، مجھے بلا لیا ہوتا میں خود چل کے آتا۔ فرمایا ابو بکر معاملہ ہی کچھ اس طرح کا ہے،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آیا ہوں. گھر میں سارے اپنے ہیں. ہاں اللہ کے نبی آپ بے فکر ہو جائیے, آپ اندر آ جائیے, آپ بات کیجئے. جو بھی بات کریں گے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی. سارے نبی آپ پر سب جان چھڑکنے والے ہیں, کوئی بات گھر سے نہیں نکلے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیار رہنا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار رہنا, 2 سواریوں کا بندوبست کر کے رکھنا. کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے حکم آ سکتا ہے روانگی کا. اور یاد رکھنا میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے اپنی معیت جب نکلنا ہے اور کسی کو ساتھ نہیں لینا, ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کسی کو کوئی بات نہیں بتلائی اور میں خود چل کے آیا اور آ کے یہ بات تجھے بتلا رہا ہوں, تیار رہنا. فرمایا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں, جب آپ حکم دیں گے ہم تیار ہیں, نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آ گئی, وحی آ گئی, آج رات ان کافروں نے منصوبہ تیار کر لیا ہوا ہے, انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا ہے, دار الندوہ میں تیار ہوا ہے اور آج رات یہ محاصرہ کریں گے. آپ نے ان کے درمیان سے نکلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور راز میں یہ بات کہی, میرے پاس امانتیں ہیں. کن کی ہیں؟ مسلمانوں کی. کن کی؟ اللہ ایسی ہی شخصیت بنائے اپنے تو اپنے بیگانے بھی اعتبار کریں. تھے وہ دشمن, قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں, جان کے دشمن, لیکن حال یہ ہے نبی کی امانت پہ اعتماد ہے. سردار بھی موجود ہے, ابو جہل بھی ہے اور باقی بھی ہیں, لیکن کسی پہ کوئی اعتماد نہیں. اعتماد کس پر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ امانتوں میں کبھی بھی خیانت نہیں کریں گے. اب حکم آ گیا, نکلنا ہے یہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کو بلایا اور کہا مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ہے اور میں نے رات کو کوچ کرنا ہے, یہاں سے نکلنا ہے. یہ امانتیں ہیں, یہ فلانے کی امانت ہے, یہ فلانے کی امانت ہے, یہ فلانے کی امانت ہے. ان امانتوں کا خیال رکھنا اور میرے بستر پر آرام کرنا. میں ڈیوٹی دے رہا ہوں اور میں تو اس جملے میں کہا کرتا ہوں نبی کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا. کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. حکم تھا بستر پر آرام یہ بندہ کرے گا اور ساتھی یہ بنے گا. اور بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اطمینان سے رہنا, اللہ حفاظتیں کرے گا. یہ امانتیں صبح دن چڑھے ان لوگوں کے سپرد کر کے میرے پاس پیچھے پہنچ جانا ہے. یہ سپرد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاصرے کے درمیان سے نکلے ہیں اور یہ پڑھتے ہوئے نکلے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ پڑھتے ہوئے ان پر میرے رب نے کیا کیا؟ انہیں اندھا کر دیا ہے، انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ان کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی، صبح کا وقت آ گیا، وہ انتظار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے، عبادت کے لیے آئیں گے بیت اللہ میں، جو ہی نکلیں گے ہم وار کریں گے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور میرے رب نے ان پر پردے ڈال دیے ہوئے ہیں۔ دشمنوں کے درمیان سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی میرے محمد صدا دیتے گئے ہیں کہ میرا تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں، میں اپنا بھروسہ کس پہ کرتا ہوں؟ اللہ پہ کرتا ہوں، اور میرا رب مجھے کسی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی جو قرآن آپ کو دیا ہے، میرے نبی قرآن سناتا جا۔ قرآن سنانا میرے نبی تیرا کام ہے، لوگوں سے بچانا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانا، حفاظتیں کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ وہ حفاظتیں کرنے والا ہے، وہ ضرور حفاظتیں کرے گا، اور میرے رب نے حفاظت کر کے دکھا دیا ہے، دشمنوں کے درمیان سے نکال دیا ہوا ہے۔ اب صبح کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال کے مطابق باہر نہیں آئے ہیں، وہ دیوار پھلان کے اندر گئے تو دیکھا بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہی ہے، پر جوں چادر ہٹائی تو نیچے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بڑے غصے میں تل ملائے، یہ کیا ہو گیا؟ پوچھنے لگے علی کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے۔ کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے تو امانتیں دے کے گئے ہیں، علی پیچھے امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا، میں تو اس لیے رک گیا ہوں۔ اور بہت کوشش کی انہوں نے پتہ لگ جائے، پر نہ، بات وہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کی جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ سپرد کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے ہجرت کی ہے، تقریباً 250 میل کا فاصلہ پیدل طے کیا ہے۔ نام لینا آسان ہے نا، لیکن ان کی قربانیاں اور ان کی دین کے لیے وہ کاوشیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں پیدل چلتے چلتے، پیاس سے برا حال ہے، پر یہی ہے کب وقت آئے اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے، اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ دین اسلام کی وہ محبتیں ہیں، یہ رسول اللہ سے وہ عشق و عقیدت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر یار، ہر موتی نرالا ہے، ہر ایک کی روشنی دوسرے سے جدا ہے۔ میرے رب نے علی المرتضیٰ سے کام لیا، بستر رسول پہ لٹا کے کام لے لیا ہے، ابو بکر صدیق سے کام لیا ہے، رسول اللہ کا ساتھی بنا کے روانہ کر دیا ہے۔ ہر موتی جدا ہے، ہر موتی نرالا ہے۔ یاد رکھنا، ان میں وہ فرق نہ کرنے لگ جانا
جس فرق کی وجہ سے ایک کی شان کم ہونے لگ جائے اور دوسرے کی شان اوپر جانے لگ جائے، ایک کی تحقیر ہونے لگ جائے اور دوسرے کی عزت ہونے لگ جائے، نانا ہر ایک کی خوشبو جدا ہے۔ کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی موتیے کا پھول ہے، اور کوئی گل نسرین ہے، کوئی گل بابونہ ہے، کوئی کیا ہے سارے پھول، پر ہر پھول کی خوشبو دوسرے سے جدا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ خوشبو اور ہے لہذا پھول نہیں ہے تو پھول۔ کسی کی خوشبو زیادہ ہے اور کسی کی خوشبو کم ہے۔ میرا رب جس کو چاہے جس خصوصیت سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انتخاب پڑ گیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال 14 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہماری طرح کا حال نہیں ہے جی لتاں تے کھلون گے تے پھر رشتے کران گے۔ وہ لتاں تے کھلوندیاں ہی سر چاٹا بھی چٹا تے وال بھی چٹے، تو لتاں جڑیاں اس وقت تک ڈگمگان لگ پیندیاں نے، ہلن لگ پیندیاں لتاں اس وقت تک جدوں تک اسی انتظار کرنے ہیں لتاں تے کھلوے گا۔ لتاں تے کھلون دے کی مراد ہے؟ یہ دی نوکری لگ جائے۔ او میاں کوئی گارنٹی ہے کہ شادی تو بعد نوکری قائم رہے گی؟ کیوں اتنے ایمان کمزور کر لیے ہوئے ہیں تم نے؟ اس رب پہ یقین رکھو، محنت کرو، اس رب پہ یقین رکھو جو جنگل کے درندوں کو رزق دے رہا ہے وہ تمہیں بھی ضرور رزق دے گا۔ کبھی شیر کو اس نے کہا ہے گھاس کھا لو، کبھی مچھلی کو کہا ہے آج سوکھے پہ گزارا کر لو۔ او شارک اور ویل کتنے کتنے ٹن خوراک روزانہ دیتا ہے۔ سکول پڑھی ہیں، کالج پڑھی ہیں، کیا ہو گئے ہم لوگوں کو؟ کدھر ہم جا رہے ہیں کہ بچوں کو بستے اٹھوا کے کہ جی یہ پڑھے گا 10ویں 12ویں 14ویں 16ویں یہ پڑھے گا، نوکری لگے گی پھر سارا کام ہوگا۔ نوکری کے چکروں میں بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا، اخلاقیات کا بیڑا بھی غرق کر کے رکھ دیا، دین دنیا کا بیڑا بھی غرق کر کے رکھ دیا۔ نہیں، رزاق اللہ ہے، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں ہنر سکھاؤ اور سبق پڑھاؤ۔ بیٹا حلال پہ قناعت کرنا، حرام کے قریب نہ جانا، یہ سبق پڑھاؤ انہیں۔ یہ سبق کیا پڑھا دیا کہ ابھی قدموں پہ پاؤں پہ کھڑا نہیں، کھڑا ہوگا تو شادی۔ لو جی 40 سال گزر گئے ہیں شادیوں کے چکروں میں۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اولاد جوان ہو جائے اور وہ اولاد غلط کاموں میں پڑ جائے، بیٹا بیٹی غلط کاموں میں پڑ جائیں، برائیوں میں پڑ جائیں، جتنا گناہ انہیں ملے گا اتنا حصہ والدین کو بھی ملے گا۔ اور جس وقت میں جس دور میں آپ جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، بہت ہی کٹھن اور بہت ہی دشوار دور ہے۔ اس لیے نسبتیں اور رشتے دین کے اعتبار سے کرو اور جلدی کیا کرو۔ یہ نہ ہو وہ کوئی برائیوں میں، کوئی اخلاقی بیماریوں میں پڑ جائیں اور جس کا نتیجہ اینڈ کے اوپر یا قتل کی صورت میں نکلے یا تمہاری رسوائی کی صورت میں نکلے۔ اس سے پہلے اللہ کے دین کو مان لو، تسلیم کر لو، باقی رزق کے معاملے اللہ پہ چھوڑو۔ جو پہلے نہیں پڑھے تھے کیا وہ سارے بھوکے مر گئے تھے؟ پڑھائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
محنت اور مزدوری یہ ضرور پڑھاؤ، یہ ضرور سکھاؤ، یہ ہنر دو اولاد کو کہ کما کے کھائے، ہاتھ پھیلا کے نہیں کھانا، ہاتھ پھیلا کے نہیں ماں، محنت کرنی، مزدوری. اور وہی ہاتھ افضل ہے جو ہاتھ کون سا ہے؟ اوپر والا، دینے والا ہاتھ وہی افضل ہے. جو ہاتھ لینے والا ہے وہ افضل نہیں ہوتا، وہ بیکاریوں کا ہاتھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہتے ہیں، صحابہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اور معلوم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوئی، بیٹی جوان ہو گئی ہے اور معقول رشتہ درکار ہے. کتنے اصحاب نے درخواست کی، اللہ کے نبی ہمیں اپنی فرزندی میں قبول کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، کوئی جواب نہیں دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبوت تھے، سمجھ گئے بات کو. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. جنہاں دے رشتیاں دے پہرے دار ابو بکر تے عمر نے ہیں تے پھر جڑیاں نسلاں اگے آئیاں نے وہ پھر دشمن ہو گئیاں نے. کی ہو گیا ہے؟ مت ماری گئی سارے دی. جب رشتوں کی بات چلی، حضرت علی المرتضیٰ کو آگے کرنے والے اور رسول اللہ سے رشتہ منگوانے والے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا مجھے شرم آتی ہے. حیا والے تھے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی حیا والا بنا دے. ہیں ماں باپ کا کہا ماننے والے بنا دے. ماں باپ کچھ اور سمجھاتے ہیں اور اولاد بے باک ہو کے ان کے سامنے کچھ اور کہنے لگی ہے. نہیں، دیکھو علی المرتضیٰ کی سیرت. کہا مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. فرمایا علی تو بات کر، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو بات کر نا، ہمیں امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکٹ نہیں کریں گے، قبول کر لیں گے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بات کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی میں آپ کی کفالت میں ہوں، پر میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو تیار ہے نا؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی میں تیار ہوں. فرمایا اللہ اے علی سن، میں محمد بھی تجھے رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور علی سن لے میری بات، میں جب اپنا رشتہ کروں، اپنے نکاح میں کسی عورت کو لاؤں یا اپنی بیٹی کسی کے ساتھ بیاؤں تو یاد رکھنا میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، الا بوحی، جو اللہ کی وحی، جو حکم مجھے آتا ہے فلانی جگہ پہ رشتہ کر لے، فلانی عورت کے ساتھ کر لے، میں وہی رشتہ کرتا ہوں. علی تیری اجازت بھی آ گئی ہے، میں رشتے کے لیے تیار ہوں. علی پاس کیا ہے؟ ہائے سننا، نام تو لیتے ہیں علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ نام تو لیتے ہیں، پر ذرا دیکھو اپنا حال تو دیکھو نا. کسی نے یہاں کڑا پہنا ہے، کسی نے پاؤں میں کڑا پہنا ہے، کسی نے یہاں چھاپے پتہ نہیں کیا، کسی نے یہاں کان میں بالیاں. اور یہ کہاں سے تم نے لی ہیں؟ اور یہ نبی کی شریعت میں نہیں ہے. علی المرتضیٰ میرے نبی کا تربیت یافتہ شاگرد، نہ کان میں کچھ ہے، نہ ہاتھوں میں کچھ ہے، نہ پاؤں میں کچھ ہے.
کچھ بھی نہیں، یہ جو تم نے پہنے ہیں ان کا نام لے کے یہ تم نے جھوٹ ان کے ذمے لگایا ہے۔ ہاں میرے علی کا زیور ہے، سننا دھیان سے، ہاں میرے علی کا زیور ہے، پر وہ زیور کچھ اور ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور تلوار ہے۔ جب پوچھا علی پاس کیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نام لے لے کے لوٹ مار لائی ہوئی ہے، ادھروں علی نارا ادھروں او تے ادھروں نال رستے ڈک ڈک کے کاڈو جو گجائی، وہ بھی لٹی آنا منشیات دا سارا کاروبار انہاں دے ہاتھ، جنی دو نمبری ساری انہاں دے ہاتھ، ادھروں نہ لے کے ادھروں اے کسب۔ او میاں کولو فیل میں تضاد نہ کرو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح مانو، اس طرح مانو جس طرح حسن و حسین نے مانا ہے، اس طرح مانو جس طرح علی المرتضیٰ نے میرے محبوب محمد کریم کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح مانو نا، پھر کام بنے گا۔ نام کے نعرے نہیں، کام سے بات بنے گا، کام کرو۔ اب جب بات کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تلوار نہیں بیچنی، تلوار تو مجاہد کا زیور ہوتا ہے، تلوار تو میدانوں میں کام آیا کرتی ہے۔ گھوڑا بھی نہیں دینا، گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کیا جاتا ہے، میدانوں میں لڑا جاتا ہے، یہ بھی نہیں دینا، یہ اسلحہ ہے مومن کا، یہ نہیں دینا۔ ہاں زرہ ہے، وہ زرہ کو جا کے بازار میں بیچو اور کچھ سامان لے آؤ، ابھی کے ابھی نکاح کرتے ہیں۔ آ جاؤ اسلام کے اوپر، بہت آسان ہے۔ ہم نے زندگی خود مشکل بنا دی ہے۔ ہن دیاڑے پہ گئے نے، ہن آ رہے نے، ہن جا رہے نے، ہن کپڑے جا رہے نے، ہن کپڑے آ رہے نے، ہن انگوٹھیاں پہ رہی نے، ہن انگوٹھیاں لے رہی نے، ہن پیسے دین جا رہے ہیں، ہن پیسے کھا کے آ رہے ہیں، ہن روٹی گئے ہیں تے جی اج دال تے ہی ٹرکا دیتے نے، پہلے کھانے کھوائے سن نے، اج فلانا کپڑا دیتے نے۔ یہ چیزیں دے کے کیا کر رہے ہو؟ لڑائیاں اور نفرتیں کھا پی کے لے دے کے آخر کے اوپر رشتے توڑ کے تم ادھر تو وہ ادھر، کیونکہ تمہارا مطمع نظر مال تھا۔ اگر تمہارا مطمع نظر دین ہوتا جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، تم غربت کے اندر بھی رشتے کر لیتے۔ اس لیے دین پہ چلو، دین کو دیکھو۔ اگر لڑکی لڑکا باحیا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، لڑکی نیک ہے، فوراً رشتہ کر لو۔ رہ گئے رزق کے معاملے، وہ رزاق اوپر ہے، بہترین رزق دے گا۔ جب اس کے دین کو دیکھ کے کرو گے تو کیا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں ضرور عزتیں دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کچھ سامان لے آؤ، ابھی نکاح کرنا ہے۔ اٹھے ہیں محفل سے، ساتھ چھوٹا مدینے کے ساتھ بازار ہے، وہاں پہنچ گئے ہیں، اور پیچھے پیچھے ایک اور بندہ بھی چلتا چلتا وہ بھی جا کے مجمع میں کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا جی میں یہ زرہ دینا چاہتا ہوں، کوئی خریدار ہے؟ بولی لگائے، بولی لگنی شروع ہوئی ہے۔ 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار، یہ بولی لگ رہی ہے۔ ایک آواز آئی ہے،
480 دینار۔ اب اور کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا تو پیچھے آواز دینے والا کوئی اور نہیں، عثمان ذو النورین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 رشتے کروانے والے ہیں اور ایک نکاح کے معاملات میں ساتھ، اور جب کا 480 حوالے کیے دینار اور زرا حضرت علی المرتضیٰ سے لے لی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جانے لگے ہیں، حضرت عثمان غنی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، او میرے بھائی علی، تو بڑا خوش قسمت ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تیرے گھر میں آ رہی ہے۔ میں عثمان تجھے یہ زرہ تحفے میں دے رہا ہوں، پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی دے دی ہے تحفے میں، اور کہا یہ میری طرف سے ہے، زرہ بھی لے جاؤ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ سامان لے کے مسجد میں آ گئے ہیں، مسجد نبوی میں۔ سبحان اللہ، یہاں نکاح ہونے لگا ہے امام الانبیاء خاتم النبیین سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا۔ لوگوں، اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے؟ وہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد کے اندر۔ آؤ اصل کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، آ جاؤ نبی کی سنت کی طرف، چھوڑ دو یہ دھندے، یہ میرج ہال، یہ لاکھوں کروڑوں لگا لگا کے رشتہ داروں کے بھی جوتے کھا کھا کے، گلی محلے والوں کے بھی جوتے کھا کھا کے، اس چکر میں کہ میرا ناک بن جائے، وہ ناک کبھی بھی نہیں رکھا جائے گا، ہر بندہ تانو تشنی کرے گا۔ اب سادگی کا معاملہ دیکھو، نکاح فاطمہ و علی رضی اللہ تعالی عنہما ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے موجود ہیں اصحاب، انہی کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ کوئی رشتہ دار نہیں بلائے، کوئی چاچے مامے، کوئی باقی رشتہ دار کسی کو نہیں بلایا، جو موجود ہیں انہیں قریب کر لیا اور آپ نے نکاح شروع کر دیا۔ تکلفات میں نہیں پڑے ہیں، فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ۔ جب بیٹیوں کو بیانے لگو تو یاد رکھو، بیٹیوں کو بیاہتے ہوئے لمبے چوڑے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، چند بندے بلاؤ، مسجد میں آؤ، نکاح کرو اور بیٹی کو گھر چھوڑ آؤ۔ کھانا بجانا بھی کوئی نہیں ہے، جہیز کی صورتیں بھی کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو بیٹیوں کو عزتیں دیتا ہے، اور ولیمہ وہ مرد کا حق ہے، اللہ نے جتنی وسعت اسے دی ہے وہ ولیمہ کرے۔ پر آپ نے فرمایا سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے، یاد رکھنا، سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف اور صرف امیر لوگوں کو بلایا جائے۔ اے سب تو بدترین ولیمہ میں تے سب تو بہترین ولیمہ ہووے جتھے غریب غربا تے قریب لوکاں نو بلایا جائے، اپنے ولیمے وچ شامل کیتا جائے۔ اے سمجھ لو گلاں دین دیاں تے انہاں گلاں تے اللہ منوں بھی عمل دی توفیق دے تے تانوں بھی اللہ عمل دی توفیق دے۔ اب آپ نے نکاح پڑھایا اور نکاح کے گواہ کوئی اور نہیں، پہلا گواہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے گواہ ہیں
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو گواہ ہیں، نکاح فاطمہ و علی کے گواہ ہیں، اور نکاح پڑھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنا بہترین یہ رشتہ ہے، پڑھانے والا امام الانبیاء، پڑھانے والا امام الانبیاء، اور جو گواہ بنے ہیں وہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور جن کے رشتے ہو رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے ہیں۔ اتنا بہترین نکاح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہی نکاح پڑھا کے اپنی بیٹی کو، ساتھ گھر تھا ابو ایوب انصاری کا، انہوں نے وہ کرائے پہ ویسے ہی دے دیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی میرے دو مکان ہیں، ایک مکان میں علی بھی رہ لے اور آپ کی بیٹی بھی رہ لے۔ آپ نے اس گھر میں رخصت کیا ہے، چھوڑ کے آئے، اور گھر تو اندر چیز کوئی نہیں، مشکیزہ دیا ہے، چکی دی ہے، پیالہ دیا ہے، چارپائی دی ہے، اور ایک چمڑے کا اس کے اندر کھجور کے پتے پڑے ہوئے ہیں وہ دے دیا ہے، اور کہا بیٹی گزارا کرنا۔ یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے، بڑے بڑے رشتے دیکھنے والوں اور بیٹیوں کے معاملے بڑے بڑے کرنے والوں، ذرا سوچ لو، میرے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے، اور ایسا بہترین گھرانہ ہے، ایسا بہترین گھرانہ ہے جن پر ساری کائنات رش کرتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اگر ماں ہو فاطمہ بطول جیسی تو پھر اولاد ہوگی حسن و حسین جیسی۔ اگر ایسے نیک ہوں گے اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ اب یہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کیا کر رہی ہیں؟ چکی چلا کے حضرت علی المرتضیٰ مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کر کے کما کے لاتے ہیں، اور وہ دانہ گندم پیس کے زندگی گزر رہی ہے چھوٹے سے کمرے میں اور چند چیزوں کے ساتھ، پر اطمینان اتنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب بھی پوچھا، بیٹی کہنے لگی ہے اللہ نے ہر نعمت سے نواز دیا ہوا ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزندی میں لے لیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہیں سے زندگی رہی۔ تو آگے چلیں گے اگلے جمعے کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے حق و باطل میں کیا کردار ادا کیا تھا، جنگوں میں، مارکوں میں، دین کے مارکوں میں حضرت علی المرتضیٰ کا کردار کیا تھا، اور پھر خلافت کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور شہادت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ۔